قرآن پاک اور اہل بیت مسلم کا رابطہ حافظ اور محفوظ کا رابطہ، بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی یہ بالکل اب توجہ سے بس سفر جاری شروع ہو گئے۔ وہ یہ ہے کہ حافظ اور محفوظ، حافظ یعنی حفاظت کرنے والا، محفوظ جس کی حفاظت کی جائے، اور محافظ وہ جو ایک دوسرے کی حفاظت کرے۔ یہ ظاہری سا ترجمہ اور ظاہری سے الفاظ ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ ایسا عظیم سلسلہ ہے، حافظ و محفوظ کا رشتہ اتنا قوی ہے کہ قرآن ہی کی حفاظت نہیں کی ہے بلکہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی بھی حفاظت کی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اور اہل بیت نے اس انداز سے حفاظت کی ہے کہ چاہے وہ رسول کا بچپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر رسول کا بچپنا ہی کیوں نہ ہو، اس مقام پر بھی اس پیغمبر کی حفاظت کرنے والی کوئی دور کی ذات نہیں بلکہ جناب ابو طالب کی ذات نظر آتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اس طرح انداز میں رسول کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی کہ جہاں پر حضرت پیغمبر سو رہے ہیں وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں، ان کو اٹھا کر دوسری جگہ پر لٹاتے ہیں، کبھی ابو طالب کو وہاں پر لٹاتے ہیں، کبھی عقیل کو وہاں پر لٹاتے ہیں، کبھی جعفر کو وہاں پر لٹاتے ہیں، اور کبھی خود علی علیہ السلام کو لٹا کر دین کی محافظت کر رہے ہیں، پیغمبر کی محافظت کر رہے ہیں۔ اے عزیزان گرامی، وہ ابو طالب جس نے بچپن ہی سے رسول کو بچا کے رکھا، آج دنیا ان کے ایمان پر شک کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ماشاءاللہ سمجھدار کے لیے آگے بیٹھے، یہی مجلس کی زینت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اتنا آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال کوشش یہی ہے کہ ماشاءاللہ سبھی سمجھدار آگے آگے آ رہے ہیں۔ تو بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کا تعلق کیا ہے کہ جناب ابو طالب نے دین اور شریعت اور پیغمبر کو کس انداز سے بچایا اور محافظت کرتے ہیں۔ لوگ آج اب ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، تو آؤ ایک آپ دور کا سفر طے کرتے ہیں تاکہ اس محافظ پیغمبر اور محافظ دین کو سمجھا جا سکے، اور اس انداز سے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو صاحب شریعت ہے، جس کے اوپر اللہ نے تورات کو نازل کیا ہے، جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اس نبی کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ چلے ذرا تھوڑا سا رک کر، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے۔ تذکرہ قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ ہے وہ حضرت موسیٰ ہے۔ جو علوم قرآن کے ساتھ اور تفسیر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، یہ حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ ہے؟ جی نہیں، بلکہ تفاسیر نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کا نام موسیٰ نہیں ہے بلکہ ان کا نام عبدالعالی اور عبدالجبار نام ہے۔ یہ ان کا اصلی نام ہے۔ موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ موسیٰ اس وجہ سے یہ نام پڑا کہ جب ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، توجہ ہے، بس یہاں چھوٹی سی بات کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے، حکم خدا ہوا، قرآن ہی کی یہ گفتگو ہے، حکم خدا ہوا کہ اس کو دریا میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر حضرت آسیہ کی جو کنیزیں تھیں وہ پانی کے لیے وہاں گئیں، دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک صندوق ہے، ایک صندوق ہے، اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے، لیکن یہ صندوق ایک جگہ پر رکا ہوا ہے۔ رکا کیسے ہے کہ ادھر سے پانی بہ رہا تھا اور ایک درخت کے ساتھ جا کے یہ رک گیا تھا۔ اب
یہ ہے کہ یہ بچہ اجنبی بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ آ رہا ہے، یہ کون سا بچہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بچہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن بچے کا نام نہیں جانتے۔ جب بچے کا نام نہیں جانتے تو اب یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور قبیلہ قبطیہ کا یہ لفظ ہے۔ کل آئے تھے وہاں پر قبطیہ قبیلہ کا، بنی اسرائیل کا، یہ اسی زبان کا ایک لفظ ہے۔ تو کہا کہ اب جب دیکھا پانی ہے اور درخت ہے، اب پانی اور درخت کے درمیان میں یہ بچہ پایا تو کچھ جب سمجھ میں آیا تو پھر کہا منہ کہتے ہیں عبرانی زبان میں پانی کو، منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، دونوں کے درمیان میں پایا تو ملا کر کہا موسیٰ۔ یہ حضرت موسیٰ کا وجہ تسمیہ ہے، موسیٰ اس طرح سے نام پڑ گیا، جسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے۔ دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم نوحہ کیوں پڑھتے ہو، تو پہلے حضرت نوح کا نام تو بتاؤ، وہی تو لفظیں ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے ایک بات اور کرنا ضروری ہے اور اس کو بھی ملاحظہ کیجیے گا، میں اپنے موضوع کے ساتھ لے کر اس کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خود ایک معجزانہ ولادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، غور ہے، جب غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان سے غلامی کرواتا تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ واقعہ کچھ آپ نے سنے ہوئے ہیں لیکن اس سے ایک نتیجہ لینا توجہ ہے۔ اس وقت نجومیوں نے یہ کہا، غور کیجیے گا، نجومیوں نے یہ کہا کہ اے فرعون، تیری بادشاہت میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ جب یہ کہا تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ 70,000 بچوں کو ذبح کروایا۔ توجہ نہیں، کتنا؟ 70,000، 1 2 3 نہیں بلکہ 70,000 بچوں کو ذبح کروا دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ فرعون نے، باطن نے یہ کیا کہ 70,000 بچوں کو، میں زور دے کر بات کر رہا ہوں اور اس بات پر توجہ کیجیے گا، بندے کی توجہ چاہتا ہوں، 70,000 بچے کو ذبح کروا دیا فرعون نے۔ لیکن آپ جانتے ہیں فرعون وہ ہے کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تمہارا رب میں ہوں۔ توجہ ہے، کیا کہتا تھا؟ کہ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ میں ایک بات کہوں گا، اے فرعون، تو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، تو ڈر کس سے رہا ہے؟ ڈر کس سے رہا ہے؟ ڈر اس بچے سے رہا ہے جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ سلامت رہیں، حاضری وہاں تک نبی سمجھی۔ اب یہ ہے کہ کیا کہ ڈر اس بچے سے رہا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میں کہوں گا فرعون، تیرے پاس تاج جو ہے، تخت ہے، تیرے پاس لشکر ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ تو ڈر کیوں رہا ہے؟ پیدا ہونے دے، جب بڑا ہوگا تمہارے مقابلے میں آئے گا، تمہارے پاس لشکر ہے، ختم کروا دے گا۔ لیکن ڈر کیوں رہا ہے؟ تو آواز یہی آئے گی کیونکہ فرعون باطل تھا۔ اللہ نے میں آج کسی بات تک پہنچ سکوں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ فرعون باطل تھا، آنے والے معصوم نبی سے، بچے سے ظاہری طور پر ڈر رہا تھا کیونکہ باطل تھا۔ یہی پلٹ کر میں یہ کہوں گا، اچھا فرعون کی حکومت، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فرعون کی حکومت اتنی تھی کہ جتنی آج تقریباً 55 یا 56 اسلامی ملک موجود ہے، اس پر 55-56 اسلامی ملک جو آپ نقشے پہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، اتنی حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی حکومت تھی۔ اور جتنی فرعون کی، یعنی دنیا کے 1/3 حصے پر اکیلا فرعون حکومت کر رہا
اتنی ہی یزید کی حکومت. تو جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ فرعون ڈر کیوں رہا ہے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ فرعون باطل تھا. اسی طرح سے میں کہوں گا او یزید, اگر پوری دنیا نے بھی تمہاری بیعت کر لی ہے, اکیلا حسین بیعت نہ بھی کرے تو کیا ہے؟ یعنی عرب و عجم کے اندر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں, تاریخ میں دیکھیں وہی جتنی آج اسلامی جو ملک نظر آئے اس کے اوپر یزید حکومت کر رہا تھا. سب اس کی ظاہری طور پر بیعت کر چکے تھے, لیکن پھر بھی کہہ رہا تھا کہ حسین میری بیعت کرے, حسین میری بیعت کرے. لیکن یہ ہے کہ بعض نے, کیونکہ آج بعض ایسی فکریں پائی جاتی ہیں, کچھ آداب منبر منحوس خاطر ہوتے, ورنہ ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا جو حسین کا احترام نہ کرے. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم منحوس خاطر رکھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ ممبروں کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں دیں. یہ تمہاری سنت رہی ہے, تم نے یہ کیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دینے والے کو آج عزیز کہا کہتے ہو. کچھ انسانیت ہوتی ہے, کچھ شرم و حیا ہوتی ہے. کیا عقل کا تقاضا یہی ہے, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, کیا یہی اس چیز کا تقاضا ہے؟ تو عزیزان گرامی, ہمارا ممبر ذکر حسین کے لیے ہے, گالی کے لیے نہیں ہے. تو عزیزوں یہی تھا کہ جتنی فرعون کی حکومت اتنی یزید کی حکومت. لیکن کیا ہے, کہتا ہے حسین سے بیعت طلب کی جائے. لیکن بعد میں یہ بھی کہا کہ بھی کیا اس میں فرق پڑ جاتا ہے, جب سب نے بیعت کر لی تھی تو نعوذ باللہ مولا حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی. جب سب عرب و عجم ساری دنیا بیعت کر رہی ہے تو سب نے جب بیعت کر لی, مولا حسین بھی بیعت کر لیتے. تو مولانا مودودی اہل سنت کے عالم آپ جانتے ہوں گے, ان کا جملہ آپ کی خدمت پیش کروں. کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ جب صاحب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کرنا چاہیے تھی, بلکہ جملہ یوں کہو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیوں بیعت کی, دوسروں نے کیوں بیعت کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ چوک کی مجلس میں اس کو بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ حسین نے بیعت نہیں کی. یہ بات گھروں میں بیٹھ کر کرنے والی نہیں, یہ چوک میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, حسین کو یزید کون ہے. یہ چوک کی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذکر کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں سے سلسلے کو لے کر چلوں گا, حابیل اور قابیل کا سلسلہ, کہ یزیدیت کا سلسلہ وہاں سے چلا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. وہ سلسلہ چلتا ہوا آج کے یزیدیوں تک پہنچا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس انداز سے یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنی ہی حکومت برابر کی, لیکن یہ ہے کہ ڈر کس سے رہا, معصوم سے. اب یہ پتہ چل گیا کہ معصوم کا وجود باطل کو کھٹکتا رہتا ہے, اور کھٹکتا اتنا رہتا ہے کہ آج یہ کہتے ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے. آج اتنا باطل کو یہ وجود کھٹک رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نعوذ باللہ پیدا ہی نہیں ہوئے. تو پھر عزیزوں, پھر آپ کی محبت کو دیکھ کر آج دل یہ چاہ رہا ہے, پتہ نہیں نہ جانے کیا ارادہ تو آپ کا بن جاتا ہے, اوپر والا کیا چاہتا ہے, جو میں باتیں روکنا چاہتا ہوں وہ کہوا دیتا ہے. اب یہ ہے کہ چلے یہاں پر ایک اور تحفہ لیتے چلے جاؤ کہ اب یہی ہے کہ انکار کر دیا نا, کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں, ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو جو غدیر ہے, غدیر کی خصوصیت دیکھیے گا, اس کو کم بیان کیا جاتا ہے, فقط ولایت کے نعرے لگا کر منبر سے نہ اتر جائیں. اس کے اندر ایک خصوصیت ہے, کتنی بیان دلیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ غدیر ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو
پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور دور حاضر میں بھی بار بار جنم لیتا ہے، اس مسئلے کا فقط ایک حل ہے کہ سب غدیری ہو جاؤ، غدیری ہو جاؤ، سب علی کی ولایت کا اقرار کر لو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اے عزیزو، جیسے پیچھے کلمہ چل رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ اسی طرح سے چلتا ہوا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی جگہ پہ کوئی رکے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے، انہوں نے کسی اور کی نبوت کا اقرار کیا، تسلسل چلتا رہا، لیکن جب یہ بات رکنے والی نظر نہ آئی تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا فقط ایک چیز ہے، اگر تم اس کے بعد یہ مہر لگا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب علی ولی اللہ کی مہر لگ جائے گی، یہی ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے ثابت کیا تھا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جب مسئلہ اٹھا تھا تو اس مسئلے کو اسی طرح سے پیش کیا گیا کہ ختم نبوت پر غدیر بہترین دلیل ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے، دور آغاز امامت ہے۔ غدیر کے ماننے والا کبھی باطل آشیانی نہیں ہوتا اور زندگی میں کبھی قادیانی نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی قادیانی نہیں ہوتا۔ اے عزیزو، ہم یہی کہتے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اگر پیدا نہیں ہوئے، غور کریے، بناؤز باللہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر نہیں آئے، تو چلو پھر مل کر سب مسلمان ایک کام کرتے ہیں۔ تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، تو آؤ ایک کام نہ کریں، توجہ ہے، پڑھے لکھے حضرات کے اشارے بھی کافی ہوتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، مل کر ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں، مل کر سارے کے سارے ملت مسلمان مل جائے اور مل کر ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک امام مہدی آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں آئیں گے، لیکن اب یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، توجہ ہے، اب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس مسئلے کا حل آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو بشریت کو ظلم و استبداد کی چکی میں جو پس رہی ہے اس سے نجات دیں گے، تو مل کر تھوڑا سا توجہ، یہ باتیں بہت اہم ہیں، اگر ایک بات بھی درمیان سے چھوٹ گئی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ دروازے پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باقی دیکھیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ پھول دیکھیں، آپ باغ میں جائیں تو وہاں پر آپ کو الگ الگ پھول نظر آتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ فضائل باغ کی طرح ہیں، جیسے باغ میں الگ الگ پھول نظر آتے ہیں اسی طرح سے آپ کو فضائل پہ الگ الگ نظر آئیں گے۔ ایک خطیب کی جو محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک باغ میں الگ الگ پھول ہوتے ہیں، اس کا جو باغبان ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، وہ ایک گلدستہ بناتا ہے خوبصورت کا، جس کو لینا پسند کرتے ہیں۔ خطیب کی بھی یہی محنت ہوتی ہے، فضائل الگ الگ موجود ہوتے ہیں، ان کو ایک گلدستے کی شکل دے کر مومنین کی خدمت میں پیش کرنا۔ باقی غدیر وہی ہے جو آپ نے سنا ہے، مباہلہ وہی ہے وہ آپ نے سنا ہے، شب ہجرت وہی ہے، سب بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک خطیب گلدستہ بناتا ہے اور وہی گلدستے کے اندر جتنا وہ اچھا بناتا ہے اتنی اس کی تعریف۔ تو عزیزہ کی گرامی یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم سب مل کر تمام بلا تفریق، اور یہ بات ایسی ہے کہ سب کا اتفاق ہے،
اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ رقم موجود ہے. میرے پاس آ رہے میں آپ کو روایات دلا دیتا ہوں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہوگا. یا دوسری تعبیر آئی المہدی من ولد فاطمہ. جناب مہدی علیہ السلام کی اہل سنت برادران کی مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے جو صحیح بخاری سے بھی پہلے کے ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ اولاد حضرت سیدہ سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو بس اس پر تو سب کا اتفاق ہو گیا کہ وہ ایک آنے والی آئے گی. تو میں نے کہا کہ سب ہم مل کر ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں جو آ کر ہماری لگاتے ہیں. چلیں کس کو بناتے ہیں؟ وہ بھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ بھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ ہمارے والے کو بنائیں، نہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں اسی کو بنا لیں. چلے امام کعبہ کو بنا لیتے ہیں. اس پر راضی ہیں؟ آپ کا اتفاق ہو رہا ہے. امام کعبہ کو بنا لیتے ہیں، رائٹ چلے جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اسی کو بنا لیتے ہیں. لیکن کیا جواب آئے گا؟ جواب ایک ہی آئے گا، جی ہم نہیں بنا سکتے. سب کا جواب ایک ہی آئے گا. تمام مکاتب فکر مل کر، تمام ملت اسلامیہ مل کر ایک ہی جواب دیں گے کہ جی ہم امام مہدی نہیں بنا سکتے. تو آپ مجھے سوچ کر بتاؤ امام مہدی ہیں کون؟ امام مہدی علیہ السلام ہیں کون؟ روایات کے مطابق امام مہدی پیغمبر کے 12ویں جانشین ہیں. امام مہدی فرمایا پیغمبر نے میرے 12 جانشین ہو گئے. جناب المودت کے اندر یہ روایات موجود ہیں اور وہاں پر یہ ہے کہ میرے 12 جانشین ہو گئے، 12واں امام مہدی ہوگا. تو اے عزیزو آپ نے غور نہیں کیا جب سارے مل کر، توجہ ہے، جب سب مل کر 12واں نہیں بنا سکتے پہلا کیسے بنا لیا؟ ماں کے ساتھ دل بولا، دل سے آواز نہیں، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا. کل ایمان یک زبان دو ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری. یہ آپ کی مذہب کی سب سے بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے. اس پر جتنا فخر کرو کام ہے. واقعی وہی کیجیے گا گھر پہ جا کر. اچھا ایک بات اور کہوں، یہ جملہ مطلوب صاحب کا جملہ ہے. میری ایک دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ کسی کا جملہ پڑھتا ہوں تو نام لیتا ہوں، نہیں پڑھتا تو خود تحقیق کر کے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اپنی تحقیق سے پڑھتا ہوں. لیکن اگر کہیں جملہ ہو نا تو کسی شخصیت کا، تاکہ وہ بھی اس عدد میں شامل ہو جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا جا چکے ہوں. یہ جملہ ہوتا ہے جب ورد میں آ جاؤ نا، جب ورد میں آ جاؤ تو اپنے عقیدے کا لطف لیا کرو. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک لطف ہوتا ہے، عقیدے کا بھی ایک لطف ہے، ولائے علی کا بھی ایک لطف ہے. جب تمہارے اوپر ولائے علی آ کر سارے بار بن کر سایہ کرنے لگے تو میں جملہ پھر وہی کہوں گا جو کل بھی کہا تھا. اپنی ماں کے جا کر کٹوں کا بوسہ لے کر کہا تو اماں تو نے خیانت نہیں کی. اور یہ خطابی جملہ نہیں ہے. بعض وقت کہا جاتا ہے کہ خطیب نے جوش میں کہہ دیا، بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الارادہ ولا یبغضک الا خبیث الارادہ. اے علی آج سے محبت ہو گئے گا جس کی ماں میں طہارت ہوگی، اور تم سے بغض ہو رکھے گا جس نے کوئی نہ کوئی. یہ ہے لطف ہوتا ہے نا. جیسے کھانا بڑا ٹیسٹی ہو نا، چٹخارے مار آپ نے کھانا. علی کی ولایت کا بھی نشہ ہی ایسا ہے کہ علی کی ولایت میں وقت میں آ کر ایک لطف دیا کرو. وہ شہنشاہوں کو اپنی بادشاہت میں سکون نہیں ملتا جو ہمارے مومنی جھونپڑی میں رہنے والے جب علی کا نعرہ لگاتا ہے تو سکون پاتا ہے. یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، حلال کی روزی کماتے ہیں، لیکن جب علی کرتے ہیں، ہائے، جب علی کہتے ہیں سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے.
70,000 लोगों को कत्ल करवा दिया। फिर यह है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिलाखिर किसी भी तरीके से, मैंने अर्ज कर दिया है कि वही दरिया के किनारे से कनीज़ों ने पाया और हजरत आसिया के पास ले गए। और ये आपने पढ़ा होगा कि फिरौन के घर में औलाद ज़ाहिर नहीं थी। इस एतबार से यह है कि अब जो घर में बच्चा आया, अब बच्चे को देखा और उधर से नजूमियों की बात याद आ गई कि कहीं ये वही बच्चा ना हो। देखिए वाक़यात आपने सुने हुए हैं, लेकिन नतीजा असल चीज़ होता है, वहाँ पर पता चलता है कि कौन कितनी मेहनत से पढ़ रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी क्या हुआ, वही बात जब याद आ गई कि कहीं ये वही बच्चा न हो जो मेरी शहंशाहत को खत्म कर दे। फिरौन ये चाहता था कि इस बच्चे को कत्ल कर दे। तवज्जो, फिरौन ये चाहता था कि इस बच्चे को कत्ल कर दे। फिर वो आगे बढ़ी जो हजरत मूसा की मुहाफ़ज़त पर मामूर थी। हजरत मूसा की हिफाजत के लिए 3 औरतों का किरदार है। माँ का किरदार है, बहन का किरदार है, बहन का नाम कुलसूम या मरियम, दोनों नाम आए हैं। और उसके बाद हजरत आसिया का किरदार। हजरत आसिया का किरदार यह है कि ये जबकि फिरौन की बीवी है, ये ज़हन में रहे ताकि बच्चों तक की बात जाए। फिरौन वो जो ना कि फकत काफिर है बल्कि काफिरों का भी बड़ा काफिर है। और जो ये है और उसकी बीवी आम नहीं बल्कि कायनात के अंदर 5 बीवियां ऐसी हैं, 5 जो आला मकाम रखती हैं। उनमें से एक हजरत आसिया है। तवज्जो रहे, ये सारे जुमले आपके ज़हनों में महफूज नहीं। हजरत आसिया है, यानी हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा और जनाब सैयदा फातिमा। आप दोनों का तकाबुल तो देख रहे हैं, इधर से फिरौन काफिर आज़म, अल्लाह अकबर, किसने गौर किया है? फिरौन काफिर आज़म किसी के वजन पर आ रहा है, नहीं मालूम कौन पहुंच रहा है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, वो ये है कि फिरौन काफिर आज़म और ये मोमिन आज़म, ये मोमिन आज़म, दोनों का टक्कर हो रही है, दोनों का मुकाबला हो रहा है। अब फिरौन एक मरतबा तलवार लेकर आगे बढ़ा, चाहता था कि फिरौन हजरत मूसा को कत्ल कर दे। एक मरतबा जनाब आसिया आगे बढ़कर कहती है, फिरौन इस बेचारे को क्यों कत्ल कर रहा है? कहा कि हो सकता है ये वही बच्चा हो। कहा कि फिर ऐसा करो, इसका इम्तिहान कर लो, इस बच्चे का ऐसा करो कि इम्तिहान करो, अगर इस इम्तिहान में बच्चा पास हो गया तो इसको छोड़ देना, और अगर फेल हो गया तो इसको कत्ल कर देना। कहा वो कहा कि ऐसा करो कि ये बच्चा है, बच्चे के सामने 2 चीजें रखो। अगर ये आम बच्चा हुआ, तवज्जो कीजिएगा, अगर ये आम बच्चा हुआ तो इसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर ये खास बच्चा हुआ तो पता चल जाएगा। कहा क्या करो? कहा कि ऐसा करो कि एक तरफ आग का अंगारा रखो, दूसरी तरफ याकूत को रखो। याकूत भी जानते हैं ना, कलर सुर्ख कलर होता है। सुर्ख कलर के एक तरफ याकूत को रख दो, एक तरफ अंगारे को रख दो। अब ये है कि इस बच्चे को छोड़ दो, अगर ये जाकर आग के अंगारे को पकड़ ले तो समझ लेना ये आम बच्चा है, इसे पता ही नहीं कि याकूत क्या है और आग का अंगारा क्या है। और अगर ये आग को छोड़कर याकूत की तरफ बढ़ जाए तो समझ लेना ये खास बच्चा है। कहा चले ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों चीज़ों को रखा गया। अब इधर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ आगे किया गया। अब यह है कि हजरत बहरहाल यहाँ पे तफसील है, इस अंदाज से लिखा, मैं भी वही आपके सामने पेश करता हूँ कि चाहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम याकूत को छुएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और वहाँ से हाथ को मोड़कर आग के अंगारे की तरफ बढ़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के अंगारे को उठाया, तवज्जो रहे, आग के अंगारे को उठाया, अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर ज़बान पर रखा, हाथ भी जल गया, तवज्जो रहे, हाथ भी जल गया, ज़बान भी जल गई, लेकिन मूसा बच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए।
بیٹا کلے ایمان ہو وہ بے ایمان نہیں ہوا کرتا. تم اپنے ایمان اور اپنے ابائی روایات کے ایمان کو ذرا کھنگال کے دیکھو. تم مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو جن کے ایمان کی کوئی تاریخ تو دور کی بات پتا ہی نہیں وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں مرے, کہاں گئے. یہ دشمنیاں چلتی رہی ہیں اور اس کی سزا جناب ابو طالب کو اس بات کی دی گئی. بعض دفعہ سادہ ہوتے ہیں, ہم سادہ لوگ نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو یہ کہیے. سنیے گا, آپ بھی پڑھتے ہیں, میں اشعار پڑھتا نہیں لیکن کبھی کبھی اگر اچھا ہوتا ہے تو ذوق سے سنتا ہوں. وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون ورنہ ابو سفیان کو چنتے یہ نبوت کے لیے. ورنہ یہ ابو سفیان کو کیوں لینا تھا انہوں نے نبوت کے لیے. یہ تو جناب ابو طالب آ گئے جنہوں نے حقیقی نبی کو سامنے رکھا. اور پھر ایک اور بات کہہ دوں, کافری کو سمجھیں گے ابو طالب کو, کافری کو سمجھیں گے ابو طالب کو جن کی نظروں میں مسلمان ہے یزید. جن کی نظروں میں یزید مسلمان ہو وہ ابو طالب کو کافر کہے تو اور کیا کہیں گے. لیکن اتنی سی بات کہنا چاہتے, بس سامنے سی بات ہے, دو چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ابو طالب نے تمہارے بقول کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو نقصان کیا پہنچایا ہے اور تمہارے بڑوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا. کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ تاریخ سے پوچھو, تاریخ تمہارے سامنے ہے. تو عزیزان گرامی, بس یہ ہے کہ حضرت ابو طالب وہ محافظ دین ہے. بات وہی پر رہے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ حافظ بھی ہے, محافظ بھی ہے, اور پھر یہ ہے کہ صاحب شریعت کا محافظ ہے اور صاحب قرآن کا محافظ ہے. اور اس کی تربیت ابو طالب نے اپنی اولاد کی بچپن ہی میں کر دی. اور یہ کھل کر منظر اس وقت سامنے آیا جب پیغمبر نے, بس مختصر کر رہا ہوں, وہ میری سے وقت گزر گیا ہے, یہ کھل کر وہ مناظر اس وقت سامنے آیا جب پیغمبر نے قرآن کی وحی کے مطابق کہا یا علی کچھ خطرہ ہے, اللہ کچھ خطرہ ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ خطرہ ہے. کہا اچھا, تو پھر کہا اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں. اللہ اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں. اب ہوا کیا؟ کہا کہ خطرہ ہے. کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جی خطرہ ہے. کہا میں کیوں سو جاؤں, خطرہ ہے. اللہ یعنی میں کیوں سو جاؤں, خطرہ ہے. آپ کیوں جا رہے ہیں, خطرہ ہے. اس خطرے کے درمیان جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا, علی نے یہ نہیں کہا اللہ نے, اللہ نے. اب یہ ہے کہ یہ علی کا شباب ہے. علی شباب کے اس عالم میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی. توجہ ہے, کیا میری جان بچ جائے گی. جبکہ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا کریں کہ یا رسول اللہ کیا میں سو تو جاؤں گا, کیا میں بھی بچوں گا یا نہیں. فطری عمل ہے, انسان کا تقاضا یہ ہے کہ کیا میں بچ جاؤں گا. اور اگر یہ سوال کرتے تو نتیجہ اور تھا, لیکن یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ بچ جائیں گے. چلے تھوڑا سا اور بھی لطف لے لیں. یہ بھی تو علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بستر پر سونے کی ضرورت کیا ہے, مجھے باندھ کے دے دو, میں لائبریری چلا جاتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے, سونے کی کیا ضرورت ہے, میں بستر کو لے کر کہیں چلا جاتا ہوں, کہیں چلا جاتا ہوں. تو عزیزان کرام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, یہ بھی نہیں کہا. ایک ہی جملہ کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی. اب یہ روایت کے ہی جملے ہیں. فَتَبَسَّمَ عَلِيٌّ ضَاحِكًا, علی علیہ السلام نے ایک تبسم دیا اور مسکرایا.
ذات اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو اسے نبی کہتے ہیں، اسے اللہ کا وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے شان رسالت جس پر علی جیسا قربان ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو بس عزیزان محترم، بس یہ ہے گفتگو کو سمیٹوں، اور یہ ہے کہ سونے کی بات ہوئی، اب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اشارے موجود ہیں، آیات کے سائے موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اگر میں یہاں پہ پھر رکوں گا تو پھر بہت ساری باتیں ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ کسی طرح سے ہی چلے گئے۔ چلے گئے، کون ساتھ گیا، کیسے ساتھ گیا، کیوں ساتھ گیا، تو عزیزان گرامی میں اس پر گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو سو رہا، اور جب سونے کے لیے اس وقت جو قبائل جمع ہوئے تھے، کسی خطیب کے جملے کے بقول محسن نبی چلے ایک جملہ کہا کرتے تھے 420 قبیلے جمع محسن نبی کی روح شاد ہو، انہوں نے کہا 420 قبیلے۔ جیسے آپ مسکرائے ہیں ایسے ہی ان کے سامنے مجمع جب مسکرائے، کہا بھائیو میں نے تعداد بتائی ہے، کردار نہیں۔ 420 قبائل جب جمع ہوئے اور چاہتے تھے کہ قتل کر دیں، لیکن جرت نہیں ہو رہی تھی۔ جب جرت نہ ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر پھر ملاحظہ فرما لے کہ اب یہ ہے کہ اب وہ خصوصیات، یہاں پر پھر تھوڑا سا گفتگو آ جاتی ہے، وہ جو خصوصیات نبوت ہے جو نبی کے ساتھ مختص ہے، نبی کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے جو ان کی خصوصیات کو رکھتا ہوگا۔ اور شب ہجرت میں یہی کا عنوان ہوا کہ کافر ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے، وہ جو نور نبی سے اٹھتا تھا وہی نور علی سے اٹھتا رہا، اور ساری رات پہچان نہ سکے کہ علی سو رہے یا نبی سو رہے، لیکن جب صبح نمودار ہونے کے قریب ہوئی، ایک دفعہ دیوار پھیلنے کی ہمت کر کے جرت کر کے آپ جو گئے، توجہ بس بہت جلدی کر رہا ہوں، آپ جو گئے، اب جو چادر کا پردہ ہٹایا تو نبی اللہ کی جگہ پر وجہ اللہ نظر آیا۔ اب جو وجہ اللہ نظر آیا، ایک دفعہ دیکھ کر پریشان ہو کر ابو جہل یہ کہتا ہے اے علی، توجہ ہے، اے علی محمد کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے جس طرح سے بات کی اسی طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ کہاں چلے گئے؟ علی علیہ السلام نے کہا کیا تم میرے حوالے کر کے گیا تھا؟ توجہ ہے۔ اب یہاں پر پھر تھوڑا سا رکیے گا، عقیدے کا پھر مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ مزہ تو اسی میں ہے، واقعات وہی ہیں جو آپ نے سنے ہیں، عقیدے کا پھر لطف لینا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ اے علی بتاؤ محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بتا دے، توجہ ہے، اگر یہ بتا دے کہ فلان جگہ پر ہے تو نبی کو خطرہ، نبی کو خطرہ ہے کہ نہیں؟ بتا دے کہ فلان جگہ پر ہے، نبی کو خطرہ، اور اگر یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے تو امامت کو خطرہ، امامت کو خطرہ، ادھر نبوت کو خطرہ، ادھر امامت کو خطرہ۔ جب اس نے پھر کہا تو میرے مولا نے وہی جملہ کہا، کیا تم میرے حوالے کر کے گیا تھا، مجھ سے مانگ رہا ہے کہ کہنا تھا۔ اب میں حوالے کے ساتھ آتا ہوں، حیات القلوب کا یہ واقعہ موجود ہے، علامہ باقر مدرسی نے اس کو ذکر کیا ہے، 25 سال کا پہلے کا مطالعہ کا خدمت پیش کرو، لیکن اسی طرح سے پیش کرو جیسے کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے جب یہ کہا نا کہ اے علی محمد کہاں گئے ہیں، اور کہا کہ جب تم میرے حوالے کر کے گیا تھا، اس کے بعد ایک جملہ کہا ابو جہل نے کہا اے علی تمہیں محمد نعوذ باللہ دھوکہ دے کر گئے ہیں۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، اس کے جملوں کو بیان کیا ہے تاریخ نے، کہا کہ اے علی آپ کو دھوکہ دے کر چلے گئے، جو یہ کہنا تھا، توجہ اب یہاں پر یہ الفاظ مل کر تیور
بھائیو وہی سرنے والی سرکار، وہی جو جہاں پر جاتا تھا، جہاں بچہ ہوتا تھا، وہ اپنا سرمے دانی لے کر پہنچ جاتا تھا، سرما ڈالتا تھا۔ اب اسی کے حال میں وہ پھر آیا علی کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں، کہ آج میں سرما ڈالوں گا علی کی آنکھوں میں۔ اب تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھیں کافر سے کتنی نبوت و رسالت و امامت دور ہوتی ہے۔ یہی ابو جہل اس وقت جب آگے بڑھ کر علی کی آنکھ میں جب سرما ڈالنے لگا تو ایک مرتبہ وہی جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے دستے ید اللہ کو اٹھایا، ابو جہل کے منہ پر نصیب کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، ذرا دیکھیے گا میری طرف، اس کا نتیجہ یہ ہوا ابو جہل چلتا اس طرف تھا، دیکھتا اس طرف تھا۔ یعنی چلتا کیا تھا؟ چلتا اس طرف تھا، دیکھتا اس طرف تھا۔ تو اب تو یہی ہے کہ یہ تو علی کا بچپنا تھا، یہ تو ظاہر علی کا بچپنا تھا۔ اب تو علی مکمل شباب میں ہے، اب جو مکمل شباب میں دستے ید اللہ اٹھا، ابو جہل پر پڑا۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس دستے ید اللہ کا اثر اتنا ہوا، ایک طرف ابو ہو گیا، دوسری طرف جہل۔ شملہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سب کی آپ سب کی صحت و سلامتی درکار ہے۔ مولا آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی زندگیوں میں شاد و آباد رکھے۔ یہ دعائیہ جملے بھی اسی وقت مان لینے چاہیے جب انسان وجد میں ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات کہتا چلا جاؤں، کہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں، زیارتوں والی جگہ پر کربلا جانا نصیب ہوتا ہے یا باقی زیارتوں میں ہم خود رہتے ہیں، زائر آتے ہیں، ایک سوچتے ہیں یہ کہ ہم زیارت پر آئے ہیں، یہاں دین مانگنا ہے۔ میں وہاں پر میری ایک الگ سے ایک فکر ہے، میں نے کہا کہ یہاں جہاں پر آئے ہو نا، فقط دین نہ مانگو، دنیا بھی اسی طرح سے ملے گی۔ چاہے دین ہو وہ بھی اسی طرح سے ملے گا، چاہے دنیا ہو وہ بھی اسی طرح سے ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین وہاں سے ملے، دنیا یہاں سے ملے، یا وہاں سے اجرت ہو جائے، نہیں، ایک ہی طرح سے ہمیں دین بھی لینا ہے، دنیا بھی لینی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ وجد میں آتے ہیں، چاہے فضائل میں آ جائیں یا مسائل کی صورت میں جب آنسو بہنے لگے، تو آپ اپنی دنیا بھی مانگ لیا کرو، دین بھی مانگ لیا کرو۔ اور وہ گھر ایسا ہے کہ وہ اس مقام پر سب کو دیتا ہے عزیزو۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ رسالت کی حفاظت کی ہے۔ میں کیا کروں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، بس آخری معراج کرنے ہیں۔ اور یہ جملہ انتہائی، شاید میں یہ کہوں گا کہ میرا سارا عشرہ بھلا دینا، لیکن ایک جملہ ضرور لے جانا۔ یہ جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ یہ کیا ہے، ان کا رابطہ کا ہے، ذہن میں ہے نا، رابطہ قرآن و اہل بیت۔ ابھی تو ہم نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ رابطہ یعنی پیغمبر کے ساتھ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہے، اس کی حفاظت کیسے کی گئی ہے، ابھی تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ خود قرآن کے ساتھ کیا رابطہ ہے، توجہ کریں۔ قرآن کی حفاظت، قرآن کے یہ حافظ ہیں، قرآن محفوظ ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب ہے، یہ ایک جملہ یہ ہے کہ کسی کو حافظ قرآن کہنے کے صحیح نہیں۔ ہم قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، قرآن ہمارا حافظ ہوتا ہے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے سائے میں جب چلتے ہیں بلاؤں سے دور رہتے ہیں، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اے عزیزوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک عظیم شخصیت کا ایک اجتہاد کی اس آخری منزل تک پہنچ کر یہ ان کی فکر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے مستدرک صحیحین کے اوپر، مستدرک علی صحیحین، یعنی مستدرک حاکم شاملی نے اس روایت کو اہل سنت کی انتہائی معتبر کتاب ہے، وہاں پر لکھا ہے۔ میں ایک دفعہ احمد آباد میں پڑھ رہا تھا، وہاں امام باقر اپنے سامنے ہی یہ روایت لکھی تھی، تو میں نے کہا بھائیو آپ دیکھو، میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہاں سے دیکھ لو، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اور وہاں روایت کا لکھی ہوئی تھی، جملے پر توجہ کیجیے گا۔
روایت بہت ہی اہم روایت جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ توجہ کیجیے گا۔ روایت یہ ہے کہ علی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ واضح پھر پلٹ رہا ہوں سن لیں، توجہ ہے، خوبصورت نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ مشہور و معروف ہے۔ اچھا جب یہ کہہ دیا گیا فرض کریں معذرت کے ساتھ، یہ مائک میرے ساتھ ہے، نتیجہ دوسرا بھی واضح ہے کہ میں مائک کے ساتھ ہوں، یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں مائک کے ساتھ ہوں تو مائک میرے ساتھ ہے۔ جب ایک جملہ کہہ دیا تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ یہ فصاحت و بلاغت کے ظاہری طور پر لگتا ہے خلاف ہے، لیکن اللہ نے یہ وحی کے مطابق بولنے والی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اور پھر جو اس میں لطف لینے والی بات ہے، اگر اس جملے پر پنجوں پہ کھڑے ہو جائے اور سیدہ علی کی اس ولایت کے زمرے میں آ کر شکر کرے تو یہ کام نہ ہوگا۔ لیکن اے عزیزو، آپ اس جملے پر توجہ کریں، رسول کا جملہ وحی کے مطابق ہوتا ہے، یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ آئے وحید خراسانی کے درس خارج میں ہم موجود تھے، انہوں نے یہ جملہ پڑھا، ایک دفعہ ہم سارے ورد میں آ گئے، ایک دوسرے کو جیسے آپ مہمین چہرے کو دیتے، ہم درس میں بڑے بڑے امامے والے بیٹھے ہوئے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ یہ مجتہد کہاں جا کر بول رہا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جملہ کہا کہ روایت سب کی نظروں میں گزری، جو انہوں نے خوبصورت نتیجہ دیا وہ یہ دیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ غور کرے گا ہر بندے کی توجہ، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، آپ کے لیے یہ جملہ خاص رہے گا، وہ یہ ہے کہ میرے مولا کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پھر سنو، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ پیغمبر کی اس حدیث پر ایک فقیر کی نظر کہاں تک گئی، اس نے کہا اول میں بھی علی، آخر میں بھی علی۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا اس پر غور کیا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، واضح ہے، اول میں بھی، توجہ اول میں بھی علی، آخر میں بھی علی، درمیان میں ذرا بولیے ذرا، میں نے کہا کہ ایک فقیر کے 100 سال کے قریب عمر پہنچنے کے بعد یہ نہ جانے کہاں سے ان کو جملہ عطا ہوا۔ حدیث تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک کسی کی عقل نہ پہنچ سکی، فقیر نے جو بیان کیا، کہا اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، درمیان میں قرآن ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا محیط علی ہے، محاط قرآن ہے، محیط علی ہے۔ ذرا بچوں کو سمجھا دوں کیونکہ یہ لفظیں ممکن نہ سمجھ ہوں۔ آپ سے یہ پوچھوں، آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا امام بارگاہ آپ میں ہے؟ یہ آپ امام بارگاہ میں ہیں یا امام بارگاہ آپ میں ہے؟ واضح ہے کہ آپ ہی امام بارگاہ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام بارگاہ محیط ہے، آپ کو احاطہ کیے ہوئے، آپ محاط ہیں، آپ اندر ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ اس جملے پر جتنا سوچو وحی میں آ جاؤ، مولا سلامت رکھے۔ اب آؤ اس چیز کو دیکھو کہ علی کا، اہل بیت کا قرآن کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ رابطہ یہ ہے، وہ قرآن محاط ہے، یہ محیط ہے، یہ حافظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ اب جو قرآن نے آواز دے کر کہا تھا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ اعلان کیا، علی نے حفاظت کرنے والا ہے۔ من كنت مولا من كنت مولا پیغمبر کا مولا، ابو ذر کا مولا، سلیمان کا مولا، جبریل کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ ایسے تو سلامتی ان علماء کرام و مجتہدین کرام بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ جہاں پر آپ نے علی کی اس بلا کی معراج دیکھیے، اسی معراج پر دکھ ہوتا ہے تاکہ مجتہدین کو کچھ کہا جاتا ہے۔
عزیزوں اگر ان شخصیتوں کو آپ ہٹا دیتے ہیں علی تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. علی کو سمجھاتی ہے یہ ہستیاں ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا سب کا سب ولایت علی ہوتا ہے. یہ وہ فقیر ہے جو 100 سال کی عمر میں پہنچ کر جن لوگوں کو کھایا ہوا کھانا یاد نہیں رہتا یہ درس ولایت علی دیتے ہیں. یہ اللہ نے اس حافظے پر بھی علی کا کنٹرول ہے کیونکہ باب مدینہ العلم کو مانتے ہیں. 100 سال کے بوڑھے کو کھانا یاد نہیں رہتا ان کو ولایت علی کی ساری حدیثیں یاد رہتی ہیں اور اس انداز سے دین کی محافظت کرتے ہیں. ہم سب فیض میں آ گئے تھے درس غالب اللہ اتنا لطف آیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہے محافظ قرآن اور یہ ہے محافظ شریعت اور اس حفاظت کے لیے اس خاندان نے کوئی پرواہ نہیں کی. چاہے وطن چھوڑنا پڑے وطن چھوڑ دیا, چاہے بچے ذبح ہونے پائے بچے ذبح کروا دیے, لیکن اے خدایا تیرا دین بچ جائے. اجرکم علی اللہ. بس عزیزوں میرے مولا حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے. مکہ کے بعد جب سفر کربلا کر رہے تھے ایک جب مقام پر پہنچے سامنے سے آ کر ایک لشکر نے میرے مولا حسین کا راستہ روکا. لیکن یہ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ یہ لشکر اتنا پیاسا تھا کہ اس لشکر کا ایک فرد یہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میں صبر نہیں سکتا تھا کہ میرے پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی. میں نڈھال تھا. ایک دفعہ میرے منہ میں پانی آیا میں نے پانی پیا. اب جو ہوش میں آیا تو دیکھا کہ میرا سر مولا حسین کے سانوں پر ہے اور سانوں پر رکھ کے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں. اور میرے مولا حسین نے کہا اس پورے 1000 کا لشکر ہے پورے لشکر کو پانی پلایا جائے. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد کہا ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے. جو ان کی سواریاں ہیں نا بانی شریعت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. کہا ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے. پانی پلایا گیا اور اس کے بعد حر آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد نماز کا وقت آیا اور کہا کہ اے حر اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور چاہتے ہو تو الگ نماز پڑھو. بس یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا تبلیغی جملہ ہے. وہ یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی. حضرت حر نے نمازیں پڑھی تھی لیکن ابھی تک ولایت کو قبول نہیں کیا تھا. نمازی تھا لیکن ولائی نہیں تھا. جب ولائی ہوا تو بخشا گیا. اب عزیزان محترم بس یہ کہا کہ نہیں ہم نماز آپ کے ساتھ پڑھیں. نماز پڑھیں. اس کے بعد میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے. جو ہی گھوڑے پر سوار ہوئے پھر آگے بڑھا اور آ کر لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. اجرکم علی اللہ. یہ پہلا جملہ ہے آپ کے مسائل کا. آپ جو لجام فرس میں ہاتھ ڈالا یہ سمجھتے ہو یہ عرب کا ایک اصول تھا کہ اگر کوئی کسی کی لجام فرس میں ہاتھ ڈال دے یعنی گھوڑے کی نگیل میں ہاتھ ڈال دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جیسے آپ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے. یہ اتنی بڑی گستاخی سمجھی جاتی تھی. اس وقت ایک مرتبہ امام حسین نے کہا سکلت امم اے حر تیری ماں تیرے ماتم پر بیٹھے تو نے اتنی گستاخی کر دی. ارے میرا اس طرح سے راستہ تم نے روک دیا. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حر نے اپنے سر کو جھکا کر کہا یا ابن رسول اللہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن پورے عرب میں کوئی اور نام لیتا تو میں اس کو پلٹ کر وہی جملہ کہتا لیکن آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دل میرا یہ کہتا ہے شاید یہی احترام سیدہ تھا کہ جو بعد میں ان کو واپس لے کر آ گیا کیونکہ حر نے احترام کیا تھا نا. بس آزادارو شب عاشور آ گئی. شب عاشور میں آوازیں آتی ہیں العطش العطش. بس میں نے مختصر کر دیا ہے عزیزو. جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو حضرت حر نے بلایا, اپنے بھائی کو بلایا, اپنے غلام کو بلا کر
لگا کہ میں ادھر سے ادھر جاؤں گا، اگر کوئی ساتھ جانا چاہتا ہے تو ساتھ چلے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ ہر جو چلے، ساتھ ہی کون چلا؟ حضرت ہر کا بیٹا چلا، بھائی چلا، غلام چلا۔ ادھر سے فوج اشکیاء یہ سمجھے کہ شاید یہ حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ادھر سے حضرت ہر نے ایک کام یہ کیا، اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے مجھے گھوڑے پر سوار کرو اور بس اتنا خیال رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا، میری آنکھوں پر پٹی باندھو، اللہ اکبر، میری آنکھوں پر پٹی باندھو اور مجھے منزل بتاتے رہنا۔ بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب فوج اشکیاء سے نکل کر مولا کے لشکر کی طرف جا رہا تھا، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر۔ یہ آواز ویسی تھی، میرے مولا حسین نے کہا اے عباس، اے اکبر، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر استقبال کے لیے چلے۔ اب ایک مرتبہ جب تھوڑے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر، پوچھا میرے بچے اب کون آ رہا ہے؟ کہا بابا جان اب حضرت عباس آ رہے ہیں، استقبال کو حضرت عباس آ رہے ہیں۔ حضرت اس کے بعد پھر آواز آئی اللہ اکبر، کہا اب کون آ رہے ہیں؟ کہا اب شفیع پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ اب جو پھر آواز آئی اللہ اکبر، کہا ہے میرے لال اب کون آ رہے ہیں؟ کہا بابا جان اب مولا حسین اب خود چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ حضرت ہر نے اپنے آپ کو زین سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، احترام میں حضرت ہر کو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ جو گرایا اور جا کر روایت کے یہ جملے ہیں، قدموں پر گر کر ایک مرتبہ لے کر بوسے لے کر کہنے لگا یبنا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ ایک مرتبہ اللہ نے اتنا احترام رکھا، اتنا خیال رکھا، ایک جملہ کہا میرے مولا حسین نے ارفع راسا یا شیخ، اے آنے والے ذرا اپنا سر اٹھا کے یہ تو بتا تو ہے کون؟ اتنا اس کا خیال ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ ہاتھ دھو کر ہر کہتے مولا وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میری توبہ قبول ہے۔ میرے مولا نے کہا جاؤ ہر، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب اس سے یہ پتا چلا اللہ اسی کو معاف کرے گا جس کو حسین معاف کریں گے۔ لیکن حضرت رسولوں کے یہی ہر یہ کہتا ہے مولا اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تاش، اللہ تاش، میں
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.